السلام علیکم، عنایت اللہ خان ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ تو آج کی جو موضوعات ہے اس کو میں پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور پھر مختصر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ برطانیہ لندن سے اہم تفصیلات۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خط سے نیا پینڈورا باکس کھل گیا۔ عدالتی لڑائی میں تیزی، ججز آمنے سامنے، نئی جنگ چھڑنے کا خطرہ۔ اچھا، دوسری طرف آج اٹارنی جنرل نے قاضی عیسیٰ کے فیصلے کے فرقچے اڑا دیے۔ قاضی عیسیٰ کے خط نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ قاضی عیسیٰ کے الزامات مسترد، ایسے نہیں چلے گا، یہیں کچھ ہوتا رہا تو پورا عدالتی نظام منہدم ہو جائے گا اور تباہ ہو جائے گا، جو نہیں ہونے دیں گے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی قاضی فائز عیسیٰ کی متنازع اقدام پر سخت اور واضح ریمارکس۔ عائشہ اکرم ٹک ٹاکر جو تھی، اس کے خلاف اس کی نوکری جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے اور اس کے خلاف 2 تھانوں میں رپورٹ درج ہوئی ہے۔ اس پر بھی معمولی سی بات کریں گے۔ عمران خان نے جو 11 باغی تھے وہ پھر عمران خان سے آ کر ملے اور معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں معاف کیا جائے، جو عمران خان نے معاف کر دیا۔ ریور راوی پروجیکٹ کا سنگ بنیاد جو عمران خان نے رکھا، اور یہ ایشیا کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ جو لوگ کہتے تھے کہ پنجاب میں کچھ نہیں ہو رہا، پنجاب میں بہت کچھ ہو رہا ہے الحمدللہ، اور آنے والے دنوں میں بہت کچھ ہوگا۔ آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کو تنبیہ کی کہ آپ لوگوں کی موجودگی میں خواتین کے ساتھ غیر اخلاقی طریقے کیوں ہوتے ہیں۔ انگلش تعلیمی نظام نے اس ملک کا بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ اب ایک ہی نظام چلے گا، اور یہ جو موبائل چھوٹی عمر کے لوگ استعمال کریں گے، اس سے ہمارا معاشرہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ تھا خطاب عمران خان کا۔ اس کو آگے چل کر اب آپ کے ساتھ تفصیل سے اس پہ بات کریں گے۔ تو آتے ہیں، پہلی بات کریں گے جسٹس قاضی عیسیٰ کی۔ قاضی عیسیٰ صاحب، آپ کو معلوم ہے، ایک جج ہوتے ہوئے وہ ایک سیاستدان بھی ہے، بیک وقت وہ سیاستدان بھی ہے، وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہے، اور سپریم کورٹ کا جسٹس بھی ہے۔ تو اس کے پاس اس کے جو منظور نظر کچھ صحافی تھے وہ گئے، اور اس صحافیوں کے شکایت پر اس نے سو موٹو ایکشن لیا اور خود 2 ممبر بینچ بنا دیا۔ تو پھر یہ اب آپ کو میں سمجھانا تھوڑا یہ چاہتا ہوں کہ سو موٹو کا جو نظام ہے وہ آرٹیکل 184(3) کے تحت صرف چیف جسٹس آف پاکستان کو حاصل ہے، لیکن اس شخص نے اپنا بینچ بنایا، خود اپنے طریقے سے بنایا 2 ممبر بینچ، اور ان کو یعنی نوازنے کے لیے، کیونکہ یہ صحافی اور سیاستدانوں کے قریب بہت زیادہ رہتا ہے، اور آپ نے دیکھ لیا جو کچھ اس 1.5-2 سال میں ہوا، اور اب تک جب یہ بچا ہوا ہے ان چیزوں سے، جو منی ٹریل یہ ابھی تک نہیں دے سکا اپنی اولاد کی جائیدادوں کا جو برطانیہ میں ہے، یہ جو خونی لبرل مافیا اور یہ جو پیڈ میڈیا اس کے ساتھ کڑا ہے، لیکن ہوگا وہیں جو اس ملک کے لیے ضروری ہے، اور اس ملک کا جو آئین اور قانون ہے۔ یہ کیس ختم نہیں ہوا قاضی عیسیٰ کا، لیکن وہ نیا ایک چیز، روز نیا کام، یعنی 40 لاکھ کیسز ابھی التوا میں پڑے ہیں، اور اس کی وجہ سے روز نئے مصیبتیں آتی ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی وجہ سے۔ تو اس پر سپریم کورٹ نے جب یہ پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو ادھر جسٹس عمر عطا بندیال نے جو ریمارکس دیے وہ انتہائی لوگوں کو پسند آئے، اور لوگوں کی امیدیں جو عدلیہ سے ہیں اور رہیں گے، تو اس پر لوگ بڑے خوش بھی ہوئے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیف جسٹس کی موجودگی میں ایک جج سو موٹو کا اختیار، یعنی از خود نوٹس جس کو کہتے ہیں، کہ وہ اس کا اختیار بھی رکھے اور اس کے لیے بینچ بھی بنائے۔ تو اس پر عمر عطا بندیال نے 5 ممبر بینچ بنا دیا، اور 5 ممبر بینچ نے اس فیصلے کو، یہ کل کی بات ہے، اس کو انڈو کر دیا، یعنی انڈو اس طرح کر دیا کہ اس کے پرخچے اڑا دیے کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیف جسٹس کی موجودگی میں ایک جج
جا کر اپنے اختیارات اس طرح غلط طریقے سے استعمال کرے جس کا نہ کوئی آئین اجازت دیتا ہے نہ قانون اجازت دیتا ہے، تو اب یہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے مشکل سے مشکل ہو جائے گا۔ اور اس میں جو ریمارکس آئے اس طرف میں نہیں جانا چاہتا کہ جسٹس امین صاحب وہ ہے اور جسٹس دوسرا مندوخیل ہے، اس کے متعلق میں اس وقت کچھ نہیں کہنا چاہتا، جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ۔ لیکن اب یہ 5 ممبر بینچ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، اور جو کچھ آپ نے دیکھ لیا وہ تقریباً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ اس کا جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہو سکا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو۔ یعنی یہ تو کل کوئی بھی یعنی 17 ججز ہوں گے سپریم کورٹ کے، اور وہ اسی طرح اپنا اپنا ایک سو موٹو لیں گے اور اپنا ایک بینچ بنائیں گے اور پھر اس کے فیصلے صادر فرمائیں گے۔ ایسے نہیں ہو سکتا جب تک چیف جسٹس موجود ہوتے ہیں، اور یہ ایک نظام ہے، یہ نظام اگر گر گیا تو یہ تباہی ہوگی، اس نظام کی، اس ملک کی تباہی ہوگی۔ جیسے ویسے ہے یہ کام چل رہا ہے، حالانکہ ہمیں بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ لوگوں کو کن لوگوں کو ریلیف ملتا ہے کن کو نہیں ملتا، لیکن یہ چیزیں انشاءاللہ مزید آگے نہیں چل سکیں گے۔ جتنا بھی سمندر میں تیرنا چاہے قاضی فائز عیسیٰ، اتنا دم نہیں ہوتا کہ آخر حد تک تیرا جا سکے۔ یعنی الٹا نقصان قاضی فائز عیسیٰ کو ہوگا، اور اس کا نقصان اس مافیا کو بھی ہوگا جو لبرل مافیا ہے، جو اس ملک کی تباہی دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اس وقت پاکستان کے لیے جو اچھی خبریں آ رہی ہیں تو یہ لوگ اس سے جل رہے ہیں کہ ایک طرف وزیر اعظم کامیاب ہو رہا ہے، دوسری طرف پڑوس میں جو بہت بڑا انقلاب آ چکا ہے، بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے، اور وہ کامیابی بھی پاکستان کی ہوئی ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، آپ اشارے سے سمجھ جائیے کہ آئندہ پاکستان میں نہ کوئی دہشت گردی کر سکے گا، نہ کوئی انڈین قونصل خانے ہوں گے اس ملک میں، نہ ان قونصل خانوں سے BLA کے دہشت گرد، TTP کے دہشت گرد اور دوسرے جو پاکستان کی مخالف قوتیں ہیں وہ اس زمین کو استعمال نہیں کر سکیں گے۔ کل آپ نے ذبیح اللہ مجاہد کی بات سن لی ہے کہ اس نے نو مور، یعنی کہ اس نے بالکل انف از انف کا وہ کہہ دیا کہ اس سرزمین سے، افغانستان کے سرزمین سے اگر پاکستان کے خلاف کوئی بھی کارروائی ہوئی تو ہم ان لوگوں کو لائن حاضر کریں گے اور ان کا کڑے احتساب کریں گے۔ تو یہ ان لوگوں کے یعنی ان لوگوں کو یہ منظور نہیں ہے جو پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے۔ وہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس میں جو ہماری میڈیا ہے اور اس میڈیا کے ساتھ ہمارا قاضی فائز عیسیٰ صاحب ملی ہوئی ہیں، یہ اس سے بڑھ کر افسوس کیا ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ خود سمجھ جائیے کہ میرا مقصد کیا ہے، لیکن میں آپ کو امید دلانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ناکام ہوں گے۔ پاکستان کی کامیابی بہت تیزی سے جاری ہے۔ اب یہ جو راوی ریور کا منصوبہ ہے یہ بہت بڑا منصوبہ ہے۔ اس کا جب افتتاح ہو رہا تھا تو اس وقت وہ جو نذیر چوہان تھا وہ آیا اور وہ عمران خان سے معافی مانگنے لگا کہ ہمارے 11 اور جو لوگ ہیں جو اس کے ساتھ گئے ہیں، 11 سے 15 لوگ جو جہانگیر ترین کے گروپ میں شامل ہو گئے تھے، وہ واپس آنا چاہتے ہیں، ان کو آپ معافی دیجئے۔ تو عمران خان نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ مل لیں، چیف منسٹر صاحب، جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اس کے ساتھ آپ ملیں اور اپنے خدشات ان کے سامنے رکھیں، اور جو مطالبات ہیں وہ بھی رکھیں، اور جو کچھ بھی ہے وہ ان کے ساتھ حل کریں۔ میرے طرف سے آپ لوگوں کو معافی ہے کلم کلا۔ تو اب یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک طرف مسلم لیگ نون تتر بتر ہو رہی ہے۔ جہانگیر ترین نے جو کرنا تھا وہ اس نے کر لیا، لیکن اس میں کسی کو کامیابی نہیں ہوئی۔ یہ جو آوازیں آ رہی تھی کہ پنجاب میں تبدیلی آنے والی ہے، بزدار حکومت ختم ہونے والی ہے، یہ سب کچھ یعنی یہ دم توڑ گیا۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ ہم بہت عرصے سے 3 سال سے یہی بات سنتے آ رہے ہیں، اور اب تو 2 سال رہ گئے، اور 2 سال میں جو کام ہونے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے، اور اب کچھ نہ کچھ گراؤنڈ پر نظر بھی آ رہا ہے۔ اور جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا تھا اس سے وزیر اعظم نے نکال دیا اس ناگفتہ حالات میں کہ جو کرونا کی وجہ سے اس ملک کو جو نقصان پہنچا،
1400 ارب روپے اس نے عوام تک پہنچا دیے، یہ کسی اور ملک نے نہیں کیا۔ اور سب سے زیادہ کامیابی بھی پاکستان کو ہوئی اس آفت میں۔ تو یہ سب کچھ ان لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا، لیکن یہ اسی طرح جلتے کڑکتے رہیں گے، لیکن آگے جائے گا یہی کفتان۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے نظام پر جو بات ہوئی ہے، اور پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب اور جو دوسرے کمشنرز تھے ان کو عمران خان نے عوام کے سامنے بہت کچھ سنا دیا کہ آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے جب خواتین کے ساتھ کوئی زیادتیاں ہوتی ہیں تو آپ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں اور آپ سے ڈائریکٹ پوچھا جائے گا۔ تو آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس کے شخص کے دل میں اپنے ملک کے خواتین اور بہن بیٹیوں کے لیے کیا عزت ہے۔ یعنی سر عام جب ایسی اپنے اتنے بڑے لوگوں کو اس طرح کھڑا کر کے ان سے سوال کیا جاتا ہے، یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے، یہ وہ شخص کر سکتا ہے جس میں درد دل ہو عوام کے لیے۔ تو یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ دوسری طرف یہ اس نے عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہمارا تعلیمی نظام تھا، دو تعلیمی طبقات تھے، ایک غریب کا تعلیم اور دوسرا امیر کا تعلیم، انگلش میڈیم اور اردو میڈیم۔ اب ایک ہی کورس ہوگا، وہ خواہ انگلش میڈیم ہو کوئی یا گورنمنٹ ہو۔ تو اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ غریب جو نہیں جا سکتا تھا انگلش میڈیم میں، اب وہ ان کا نصاب اور ان کا نصاب ایک ہی ہوگا۔ اب انشاءاللہ گورنمنٹ کے وہ اسکول دوبارہ واپس آئیں گے جہاں سے ہمارے بڑے بڑے بیوروکریٹ، بڑے بڑے جنرل اور بڑے بڑے نامور لوگ اور سائنسدان نکلتے تھے، وہ انشاءاللہ گورنمنٹ اسکولوں سے نکلیں گے۔ اور اس شخص نے جو وعدہ کیا تھا آج سے 22-24 سال پہلے، وہ بھی پورا کر دیا۔ یعنی میں آپ لوگوں کو یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ آپ عوام کو یہ سمجھائیے کہ یہ شخص جب وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو نبھا بھی کرتا ہے۔ تو یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں پاکستان کے حق میں، یہ بہت بڑی ہے۔ یعنی کہ یہاں ایک طرف ایسے اسکول ہے جو 50 ہزار روپے ماہانہ فیس لیتے ہیں، اور دوسری طرف ٹاٹ کے اسکول ہوتے ہیں۔ اب ان میں فرق کوئی نہیں ہوگا، ان کو اپ گریڈ کیا جائے گا اور یہ ایک ہی نظام تعلیم ہوگا اس ملک میں۔ اس میں وہ لوگ جو لوگوں کو لوٹتے رہے ہیں ان کے مزے ختم ہو جائیں گے۔ اب عوام کی، غریب عوام کے مزے شروع ہو گئے ہیں۔ میں یہ آپ کو، یہ بہت بڑا انقلاب ہے، یہ جو ایک نصابی نظام ہے یعنی سب کے لیے، یہ بہت بڑا انقلاب ہے پاکستان میں۔ ان کا آگے چل کر آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ابھی دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں وہ جو ٹک ٹاکر تھی عائشہ اکرم، جس سے زیادتی ہوئی۔ لیکن دیکھیں ہم لوگ جذباتی لوگ ہیں، ہم اس وقت بات کرتے ہیں جب ہمارے سامنے کوئی چیز آئے تو اس کا ایک تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں، دوسرا رخ نہیں دیکھتے۔ یہ خاتون کارڈیالوجی میں نرس تھی۔ اب یہ کارڈیالوجی میں نرس ہوتی ہوئی اس نے جو حرکات کی ہے ٹک ٹاک پر، یعنی کہ دیکھیں ٹک ٹاک پر تو عام خواتین موجود ہے جو بڑے شریفانہ طریقے سے ٹک ٹاک کو کرتی ہیں۔ یہ طریقے نہیں ہیں جو اس خاتون نے کیے ہیں، اور اس نے اپنے فیس بک پہ پروفائل وہ لگا دیا کہ آپ لوگ آئیں، میں جا رہی ہوں مینار پاکستان یعنی اقبال پارک میں، اور آپ لوگ ادھر آ جائیے اور ادھر اپنا ایک شو کریں گے اور آپ لوگوں کو محظوظ کیا جائے گا۔ یعنی اس نے ایک قسم کا، میں آپ کو کیا سر میں بتا دوں کہ اس نے کیسی دعوت دی۔ اور اس کا جو دوست ہے وہ ریمبو، اس نے بھی۔ تو اب ان کے خلاف 2 تھانوں میں FIR درج ہوا ہے، سیشن جج نے بھی اس کیس کو لیا ہے، اور اس نے کارڈیالوجی کو بھی لکھ دیا ہے کہ یہ خاتون آپ کے پاس کیسے کام کر رہی ہے اور اس کا ہمیں پورا فائل دیا جائے۔ تو اب اس کی نوکری تو گئی، کیونکہ اس نے پاکستان کی بہت بڑی بدنامی کی ہے، یعنی سوچ سمجھ کر۔ اب اس کے تانے بانے جب ملتے ہیں تو وہ لبرل خونی مافیا سے ملتے ہیں۔ اب وہ لبرل خونی مافیا پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ایک خاتون کو انہوں نے استعمال کیا کہ پہلے اس سے یہ حرکات کرائے کہ پہلے وہ اپنے وہ کس قسم کے پروفائل پہ لگا دیے، پھر لوگوں کو اس نے خود بلایا اور آ کر پھر اس نے ایسے حرکات شروع کر دی کہ وہ جو چند لوگ ادھر کھڑے تھے انہوں نے حملہ کیا، جو کچھ بھی کیا وہ اس کی اپنی غلطی اور اپنی خواہش کے مطابق ہوا۔ یعنی ریٹنگ لینے کے لیے کہ پہلے تو اس کے 1 لاکھ ویور نہیں تھے تو ابھی 10 لاکھ کیسے ہو گئے، یہ سب کچھ یہ لوگ اپنا یعنی
اپنے فائدے کے لیے اپنا ایمان، اپنا جسم، اپنا عزت سب بیچ دیتے ہیں، تو الٹا بدنامی آتی ہے پاکستان کے ذمے۔ حالانکہ دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن کوئی کچھ نہیں کہتا۔ پاکستان میں معمولی سی بات ہو تو یہ ہمارا جو پیڈ میڈیا ہے اور یہ جو ہمارے لبرلز لوگ ہیں، جس کو خونی مافیا کہتے ہیں، یہ لوگ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور معمولی چیز کو کتنا بڑا پیش کر کے کہ یہ پاکستان ہے اور یہ مسلمان ملک ہے اور اس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ باقی یہ 23 کروڑ آبادی والا ملک ہے، 230 ملین کا ملک ہے۔ اگر اس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے تو یہ اتنی بڑی بات حالانکہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ چھوٹے چھوٹے ممالک جن کی آبادی کروڑ سے بھی کم ہوتی ہے، ان میں جو کچھ دن میں ہوتا ہے، آپ ان کو کمپیئر کریں پاکستان کے ساتھ تو پاکستان کے حصے میں تو کچھ بھی نہیں آتا۔ پاکستان میں یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن اس وقت یہ آزاد یہ جو سوشل میڈیا تھا یہ نہیں تھا۔ اب اس سوشل میڈیا کی وجہ سے بگاڑ بھی آیا ہے معاشرے میں۔ ایک طرف یعنی چھری کو آپ استعمال کر سکتے ہیں فروٹ کاٹنے کے لیے بھی، اور چھری کو آپ استعمال کر سکتے ہیں کسی کو مارنے کے لیے بھی۔ اب یہ آپ اور ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس کا فائدہ لیتے ہیں اس سوشل میڈیا کا، یا اس کا ناجائز استعمال کر کے لوگوں کی اخلاق خراب کرتے ہیں یا بچوں کو خراب کرتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ دیکھ لیں وزیر اعظم نے خود کہہ دیا کہ ہمارا معاشرہ اگر یہ اسی طرح ہی چلتا رہا، یہ بچوں کے ہاتھوں میں یہ موبائل ہوں گے، یہ سمارٹ موبائل، تو اس سے ہمارے اخلاقی اقدار بچوں کے کدھر جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ اب اس نے جو بیان دیا تھا ایک انٹرویو کہ عورت اگر اپنے لباس کو اس طریقے سے نہیں رکھتی جو کہا گیا ہے، جو ہمارے دین نے کہا ہے، تو اس سے ہیجان تو آئے گا معاشرے میں۔ تو اس کو بھی اس خونی میں لبرل مافیا نے کیسے پیش کیا، آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ تنگ نظر شخص ہے اور یہ پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نوازا۔ حقیقت جو کہتا ہے وہ اس کے دل میں ہوتا ہے تو تب نکلتا ہے حقیقت۔ تو حقیقت تو ہم بھی جانتے، آپ بھی جانتے، پوری دنیا جانتی ہے، لیکن انشاءاللہ ان لوگوں کو یہ موقع نہیں ملے گا۔ پاکستان اب بہت آگے جانے والا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے جو ججز ہے جن کو بہت اعلیٰ ہونا چاہیے، جن عدلیہ کا احترام ہونا چاہیے ہم آدمی کے دلوں میں، عوام کے دلوں میں، لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے جب وہاں سے بدنامی شروع ہوتی ہے تو پھر وہ بدنامی پورے نظام پہ غالب آ جاتی ہے، اور اس سے پھر ڈر لگنے لگ جاتا ہے، جیسے ابھی ہو رہا ہے کہ ایک ہی شخص ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اس کے ساتھ کسی کی دشمنی نہیں ہے، لیکن ایک طرف وہ سیاستدان بن رہا ہے، دوسری طرف وہ صحافیوں کا نمائندہ بھی بن رہا ہے، تیسری طرف وہ حکومت اور افواج کے خلاف بھی ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ اگر یہ شخص چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا پھر کیا ہوگا؟ یہی سب سے بڑا ڈر ہے اس وقت، اور میں نہیں سمجھتا اس کو خود، یعنی میں تو ایک درخواست کر سکتا ہوں کہ ایک عام شہری، ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے کہ آپ چھوڑیے خدا کے لیے، ملک کی دشمنی چھوڑ دیجئے، اس عدلیہ کو عدلیہ رہنے دیجئے۔ اس عدلیہ یہ اگر ایک دفعہ گر گیا یہ عدلیہ، یہ کبھی اٹھے گا نہیں، اور پھر اس سے بہت بڑی تباہی آئے گی، عوام کے لیے بہت بڑے مشکلات پیدا ہو جائیں گے۔ ہم عدلیہ کی عزت آپ سے کروانا چاہتے ہیں، آپ عدلیہ کی عزت کریں، آپ خود جج ہیں، آپ چاہتے کیا ہے؟ آپ عدلیہ کو گرائیں گے؟ آپ کی اتنی طاقت نہیں ہے، یقین رکھیں آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، صرف ہمارے عدلیہ کو آپ بدنام کر سکتے ہیں۔ اور جو کچھ ساتھی ججز آپ کے ساتھ ہے دو چار، ان کو بھی میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اللہ سے ڈرے۔ یہ ملک بہت مشکلوں سے حاصل ہوا، اور اب اس ملک کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں لکھی ہیں، جس کا اشارہ میں نے اپنی پچھلی باتوں میں آپ کو دے دیا کہ ہمارے پڑوس میں جو کچھ ہوا وہ ہمارے فائدے میں ہوا، بہت بڑا فائدہ ہوا ہے پاکستان کا، لیکن یہ آپ چند دنوں بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پاکستان کے فائدے میں کیسی ہوا اور کیوں ہوا۔ یہ اللہ کو منظور ہے، جو چیز اللہ کو منظور ہے آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں عدلیہ میں، تو خدا کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ ہٹے یہاں پہ، آپ استعفیٰ دیں، آپ چھوڑ دیں ان چیزوں کو، آپ اپنی عزت کو عزت رہنے دیں،
اور جو رعایت آپ کو ملی ہے عوام کے دلوں سے پوچھے کہ عوام کے دلوں پر کیا گزرتا ہے، پھر بھی عوام نے آپ کو معاف کیا ہوا ہے تو آپ چھوڑ دیجئے اور مزید الجھاؤ پیدا نہ کیجئے۔ یہ آپ کے لیے، پاکستان کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے عوام کے لیے یہ بہت اچھا ہوگا اگر آپ خود ہٹ جائے منظر سے، کیونکہ جو شخص اپنے دفاع کے خلاف بات کر سکتا ہو، اپنے نظام کے خلاف بات کر سکتا ہو، صحافیوں کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، اور کن صحافیوں سے جو کہ پے رول پر ہیں دوسرے ممالک کے اور پاکستان کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ آپ کا کھڑا ہونا، آپ کا خط کاٹ تو بہت اونچا ہونا چاہیے۔ ہم تو آپ کو دل سے چاہتے ہیں کہ آپ کا خط کاٹ بہت اونچا ہو، آپ کسی کے پے رول پر نہ ہو۔ چھوڑ دیجئے کہ شریف خاندان دوبارہ آئے گا، یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ یہ زندگی میں بار بار آپ کو کہتا ہوں، دو چیز نہیں ہو سکتے، نہ زرداری خاندان اقتدار میں آ سکتا ہے، نہ شریف خاندان اس اقتدار میں آ سکتا ہے، اور اس کی وجوہات بھی آپ کو معلوم ہے۔ تو یا تو پاکستان رہے گا یا یہ دو خاندان اقتدار میں آئیں گے، تو یہ تو نہیں آ سکتے، یہ تو میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں۔ تو جب یہ نہیں آ سکتے تو آپ کو فائدہ کیا ہے کہ ان کی وجہ سے آپ نے اتنی مشکلات پیدا کی ہیں کہ آپ 2023 میں آئیں گے تو یہ لوگ پھر دوبارہ بچ جائیں گے۔ ایسے نہیں ہو سکتا، اس ملک کو اور بھی رکھنے والے بڑے لوگ موجود ہیں، اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ آپ ذرا خدا سے ڈریے، آپ چھوڑ دیجئے، کرپٹ لوگوں کے ساتھ نہ چلیے، اور ان کی وجہ سے اپنے عدلیہ کو برباد نہ کیجئے، اپنی عدلیہ کو عدلیہ رہنے دیجئے تاکہ عوام عدلیہ کی اور اپنے ججوں کی عزت کریں۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔ اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔